پہلے تو کسی زمانے میں یہ تھا کہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ کسی شخص نے جو ہے وہ 4 بٹ کوائن کے بدلے پیزا خریدا تھا. پھر اس کے بعد مختلف کوائنز آتے رہے اور اب ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین سے زیادہ کوائنز ہیں. کوائنز کی جو اقسام ہیں, آج حکومت پاکستان کی ضمانت اگر کسی نوٹ سے ختم ہو جائے تو وہ نوٹ کوئی بھی ایک پیپر کی کاغذ کی حیثیت رہ جائے گی, اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہے گی. ابھی جو کرنسی ہم یوز کر رہے ہیں یہ سینٹرلائز کرنسی ہے, گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے. کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے وہ ڈی سینٹرلائز کرنسی ہوتی ہے, اس کو کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. شرعی حکم کے تعلق سے علماء کا اس میں بڑا اختلاف شدید ہے اور اکثریت اہل علم جو ہیں وہ اس کے ناجائز ہونے کا موقف رکھتے ہیں. میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں, میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ کل کو فیوچر کرنسی بننے جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حلال و حرام. ناظرین کرام, ایک زمانہ تھا جب کرنسی کا مطلب ہوتا تھا سونا یا چاندی. ہاتھ میں موجود سکے کی قیمت اس کی دھات سے ثابت ہوتی تھی. پھر وقت بدلا اور کاغذی نوٹ رائج ہوئے. حکومت نے سونے کے ذخائر کے بدلے حکومتی ضمانت شدہ پیپر کرنسی جاری کی جو آج تک رائج ہے. لیکن اب دور ہے کرپٹو کرنسی کا, جو نہ سونا ہے نہ چاندی اور نہ ہی اسے کوئی حکومتی ضمانت حاصل ہے. بس کوڈز, نمبرز اور ایک ڈیجیٹل دنیا جہاں اربوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا اس کا کاروبار جائز ہے؟ اس میں کیا خوبیاں اور کیا خامیاں پائی جاتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عثمان صفدر صاحب, جو المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے مدیر ہیں اور جامعۃ البیان کراچی کے محتمم. بہت شکریہ شیخ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ خیر. شیخ, سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے, اگر آپ اسے بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کریں. جی, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے جو کہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس میں اس کو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اصل میں یہ مشتمل ہے بلاک چین کے اوپر. جو ایک بلاک چین کی ٹیکنالوجی ہے اس پر یہ کرنسی مشتمل ہے. اور بلاک چین اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بلاک بنایا جاتا ہے ڈیجیٹل, جس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جس کی طرف سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, جس ٹائم پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ سارا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک جو پرائیویٹ اور پبلک کی ہوتی ہے, پبلک کی ہوتی ہے, پرائیویٹ کی تو خیر انسان کے پاس اپنے پاس ہوتی ہے, تو وہ مینشن کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں نونس کے نام سے, نمبر 1 سے اس کو کہتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ریاضیاتی ایک مسئلہ ہوتا ہے, میتھمیٹیکل ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو بہت بڑے بڑے کمپیوٹرز سولو کرتے ہیں اور ایک ہیش بناتے ہیں. تو یہ کرپٹو ہیش کہلاتا ہے. یہ وہ ہیش اصل میں ایک نمبر ہوتا ہے جو ایک منفرد نمبر ہوتا ہے جو اس بلاک چین کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک بلاک مکمل ہوتا ہے. اور پھر جب اگلی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اگلی ٹرانزیکشن کے لیے دوبارہ اسی مرحلے سے گزارا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس میں ایک ہیش استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ ہیش پچھلے بلاک چین کا اس کے اندر لگایا جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک چین بنتی چلی جاتی ہے, اس کو ہم بلاک چین کہتے ہیں. یہ میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو بتایا. نونس کیا ہوتے ہیں, اس کو جو ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کو ہم مائنز یا مائنرز کہتے ہیں, اور جو اس کا ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نوڈز کہتے ہیں جو کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے واقف ہیں ان کے لیے یہ چیزیں سمجھنا آسان ہے, عام آدمی کی فہم سے کافی دور ہیں, اس لیے میں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ذکر نہیں کیا ہے. لیکن اگر خلاصتاً بات کی جائے تو اصل میں بلاک چین پر مشتمل ایک ڈیجیٹل کوڈز ہیں, نمبرز ہیں, جن کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے. تو کرپٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکرپٹڈ ہے, وہ محفوظ ہے, اور اس کی کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے اس میں, انوالو نہیں. مقصد ہے کہ اس کے آپ نقل نہیں بنا سکتے, اس کو آپ یعنی دھوکہ دہی اس کے اندر آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو کمپیوٹر ہیں جن کو نوٹس کہا جاتا ہے
تو وہ اس ٹرانزیکشن کے ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو کوئی بھی شخص کہیں پر بیٹھ کے اس ٹرانزیکشن کو فراڈ نہیں کر سکتا, صحیح. اپنی طرف سے کوئی نیا جو دھوکہ نہیں دے blockchain ہے وہ سکتا, نہیں بنا سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا اس کے اندر. تو اس لحاظ سے چونکہ یہ بلاک چین کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی محفوظ سمجھی جاتی ہے, صحیح. تو اس کے ذریعے سے ایک جو کوڈز چل رہے ہیں ان کو کرپٹو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کا جو ایک تصور دیا تھا وہ 2008 کے اندر ایک غیر معروف آدمی تھا, صحیح. جو ایک جاپانی سائنسدان, اس کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس نے ایک وائٹ پیپر کا اجرا کیا اور وہاں سے جو ہے وہ بٹ کوائن کا آغاز ہوا, پہلی کرنسی اس کا آغاز ہوا تھا, اور وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر تھی, بلاک چین کے اوپر تھی. صحیح. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو پھر یہ اس کی قدر بڑھتی چلی گئی. ٹھیک. پہلے تو کسی زمانے میں یہ تھا کہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ کسی شخص نے جو ہے وہ 4 بٹ کوائن کے بدلے پیزا خریدا تھا, اچھا. تو یہ صورتحال بھی تھی. تو آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بٹ کوائن جو ہے وہ کروڑوں میں چلا گیا ہے, تو لاکھوں ڈالرز پہ چلا گیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی قدر بڑھتی چلی گئی, اور اس کے پیچھے یہی بلاک چین کی پوری ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں جو نونز ہوتے ہیں اس کو پروف آف ورک کہتے ہیں, مائنرز کس طریقے سے کام کرتے ہیں, تو یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. میں نے اس کو اس لیے اصل میں تھوڑا سا ان الفاظ کو, ان اصطلاحات کو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے تو موبائل کے ذریعے سے بس کرپٹو کرنسی کو ایجاد کر رہے ہیں, تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس, بڑی ٹیکنالوجی, بہت اس کے پیچھے انویسٹمنٹس ہیں, بہت سے لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے جڑے ہوئے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی قدر اب بہت پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کرپٹو کرنسیز جب شروع ہوئی تھی تو بٹ کوائن شروع ہوا, اس کے بعد 2013-14 میں ایتھیریم جو ہے وہ کوائن آیا تھا, پھر اس کے بعد مختلف کوائنز آتے رہے, اور اب ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین سے زیادہ کوائنز ہیں. کوائنز کی جو اقسام ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, لیکن جو صحیح یا قابل قدر جو کوائنز ہیں ان کی تعداد تقریباً 10,000 سے 18,000 کے درمیان ہے. جس سے میں نے ایتھیریم کا آپ کو ذکر کیا, بائنانس کوائن ہے, USDT ہے, مختلف کوائنز اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک کہانی ہے اس کی, اور اس کی ایک حقیقت ہے کرپٹو کرنسی کے تعلق سے. ٹھیک ہے. یہ کرنسی ہے یا ایسٹ کہیں گے اسے, یعنی اس میں کرنسی کی شرائط پائی جاتی ہیں یا صفات؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کرنسی ہے یا ایسٹ ہے. اصل میں کرنسی کو اگر دیکھا جائے تو ماڈرن ایج میں, ہمارے زمانے میں کرنسی کی جو تعریف یا سمجھیں کہ اس کی جو کرنسی کی جو مواصفات ہوتی ہیں, جو بیان کی جاتی ہیں, فیچرز جو اس کے ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا میڈیم آف ایکسچینج ہونا, ٹھیک ہے نا, یونٹ آف اکاؤنٹ ہونا, ڈیفرڈ پیمنٹ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہونا, یہ مختلف اس کی جو ہے وہ کرنسی کے اندر اس کی صفات ہونی چاہیے. لیکن شریعت پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو شریعت کے اندر جو کرنسی کے لیے ثمن جس کو ہم کہتے ہیں, تو ثمن کی فقہا نے 2 تقسیمات کی ہیں, ایک ثمن اصلی ہے اور ایک ثمن عرفی ہے. ثمن اصلی کیا ہے؟ ثمن اصلی ذهب اور فضہ, سونا اور چاندی, گولڈ اور سلور جس کو ہم کہتے ہیں. اس کی اپنی ایک حقیقت ہے, اس کی اپنی قدر ہے, اس کی ذاتی ایک قدر ہے. صحیح. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر دنیا میں ساری حکومتیں بھی کہہ دیں کہ جو گولڈ ہم نہیں لیں گے, تو بھی لوگ گولڈ کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ گولڈ کی اپنی قدر ہے. صحیح. اور ایک ثمن عرفی ہے جو اس کے مقابلے میں ہوتی ہے, جو کہ ثمن اصلی یعنی جو اصل کرنسی ہے اس کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے یا اس کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. اور عرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو لوگ معاشرے کے اندر رائج کر لیں, جو رائج ہو جائے سوسائٹی کے اندر, جو بن جائے, رواج بن جائے. تو اب ہمارے ہاں جو کرنسی استعمال ہو رہی ہے پیپر کرنسی, یہ ثمن عرفی ہے. اور ثمن عرفی کیوں ہے؟ اس کو ہم فیاٹ کرنسی کہتے ہیں. یہ ایک لیگل ٹینڈر ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے پاکستان کی گورنمنٹ ہے تو اسٹیٹ بینک یہ جاری کرتا ہے کہ جی یہ نوٹ ہے اور اس پر ہماری ضمانت ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی ضمانت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ نوٹ استعمال کریں. تو وہ جو پیپر ہے اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے, اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے, اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی جو ویلیو ہے یا اس کی جو قدر ہے وہ حکومت پاکستان کی ضمانت ہے. آج حکومت پاکستان کی ضمانت اگر کسی نوٹ سے ختم ہو جائے تو وہ نوٹ کوئی وہ ایک پیپر کی کاغذ کی حیثیت رہ جائے گی, اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہے گی. تو یہ ایک ثمن عرفی ہے. تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر اپنی ذاتی حیثیت تو اس طرح کی نہیں ہے. میں آپ کو بتایا کہ بٹ کوائن جب آیا تھا تو شروع میں پیزا خرید رہے تھے اس سے لوگ, لیکن جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھتا چلا گیا, ایک عرف کے اندر اس کا ایک رواج ہو گیا اور لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں آنا شروع ہوئی, خاص طور پہ اس کی بلاک چین کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ یہ نقلی نہیں بنائی جا سکتی. اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں تھوڑی سی بینکنگ سسٹم کو لے کے اور گورنمنٹ کے جو رویے ہیں اس کے لے کے تھوڑا سا رد عمل بھی تھا
کہ ایک ڈی سینٹرلائز کرنسی بنائی جائے. ابھی جو کرنسی ہم یوز کر رہے ہیں یہ سینٹرلائز کرنسی ہے, گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے. کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے وہ ڈی سینٹرلائز کرنسی ہوتی ہے, اس کو کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. کون لے رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, کون خرید رہا ہے, کسی کے علم میں یہ بات نہیں آتی ہے. ہاں ایک نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب اس نمبر کے پیچھے عثمان ہیں یا ظہیر ہیں یا کوئی اور ہیں یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک نمبر مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہے ڈی سینٹرلائز کرنسی لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ کے پاس جو کرنسیز ہیں آپ خود مختار ہیں اس معاملے میں, آپ بالکل آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے. ہاں کچھ طریقوں سے کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے لیکن اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے جس طرح کے پیپر کرنسی کے اندر ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں جو استعمال اس کا اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کرنسی ہے یا ایسٹ ہے, تو استعمال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کرپٹو کرنسی کو ایز اے ایسٹ خرید رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو وہ کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں کر رہے. اس سے کوئی آٹا, دودھ اور دہی اور پلاٹ اور فلیٹ اور گاڑیاں نہیں خرید رہے ہیں, بلکہ اس کو لے کے اپنے پاس جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو ایک ایسٹس ہیں اس میں اضافہ ہو سکے. تو اصل مقصد ان کا یہ ہے. اسی وجہ سے آگے چل کے جب ہم بات کریں گے شریعت کے حکم کے تعلق سے تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ اس پہ حکم جو لگاتے ہیں وہ کرنسی کے طور پہ لگاتے ہیں یا ایسٹ کے طور پہ لگاتے ہیں. لیکن جو بظاہر استعمال نظر آتا ہے وہ ایز اے ایسٹ کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ اس کو جو خرید رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ایسٹ کے میں اضافے کے طور پہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ خرید رہے ہوتے ہیں, نہ کہ کرنسی کے استعمال کے لیے. تو شیخ جو کرنسی اور ایسٹ کا جو اختلاف ہے یہ صرف علماء کے درمیان ہے یا جو ماہرین معیشت ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کرنسی نہیں ہے ایسٹ ہے؟ کیونکہ نام سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ کرنسی ہے. تو اس حوالے سے میں نے جیسے ذکر کیا کہ کرپٹو کرنسی تو نام تو مشہور کرنسی ہے اس کا, لیکن ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے اس کے تعلق سے, ان کا استعمال کیا ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے, بہت ہی کم ممالک ہیں جنہوں نے اس کو لیگل ٹینڈر کی حیثیت دی ہوئی ہے. لیگل ٹینڈر جو ہمارے ہاں نوٹ چل رہا ہے اس طرح کا ایک ملک ہے غالباً ایلسواڈور ہے یا کوئی افریقن کرنسیز کچھ ایسے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. باقی جو ممالک ہیں ان کے ہاں یہ کرنسی استعمال نہیں ہو رہی لیگل ٹینڈر کے طور پہ. البتہ انہوں نے اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہوا ہے, اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. جیسا کہ امریکہ کے اندر, جاپان کے اندر ہے, سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے, جرمنی ہے, ہالینڈ ہے, تو کئی ممالک ہیں یورپ کے جنہوں نے اس کو مجبوری بھی سمجھی جا سکتی ہے. یعنی اتنا زیادہ یہ معروف ہو گیا یا لوگ استعمال کر رہے ہیں تو مجبوراً انہوں نے اجازت دی ہے یا نہیں؟ مجبوراً بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ کرنسی جو ہے فیوچر کرنسی ہے. کرپٹو کرنسی کیونکہ بینکنگ سسٹم آہستہ آہستہ فلاپ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے اب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو اب جو پیپر کرنسی ہے وہ اپنی قدر کھو رہی ہے. ڈالر کسی زمانے کہاں تھا, آج کہاں پہنچ چکا ہے. پیٹرو ڈالر اکانومی جس کو ہم کہتے تھے اب وہ پیٹرو ڈالر اکانومی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کا کوئی متبادل دنیا کو چاہیے, اور خاص طور پہ ان افراد کو چاہیے کہ جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کے لیے ظاہر بات ہے گولڈ اور سلور کو بنا لینا یہ ان کا ایک کنٹرول کو ختم کر دینے والی بات ہے. تو اس کے متبادل کے طور پہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے ہے. تو ان کا سب سے بہترین متبادل جو ہے وہ یہ بظاہر کرپٹو کرنسی ہی نظر آ رہی ہے, اور یہ فیوچر کرنسی ہے. تو ابھی اس کو جو رائج کیا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی اجازت دی جا رہی ہے. اور پیپر کرنسی کا بھی اگر آپ پاس دیکھیں گے, ماضی دیکھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیپر کرنسی کا رواج بھی ایسے ہی ہوا تھا. پہلے پرائیویٹلی ہوا تھا, لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. جب آہستہ آہستہ اس کا استعمال بہت بڑھ گیا اور گورنمنٹ نے اس کے تعلق سے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی لوگوں کے لیے, پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. تو کرپٹو کرنسی کے تعلق سے بھی بظاہر یہی معاملہ میں نظر آتا ہے. یعنی فیوچر کرنسی ہے, فیوچر کرنسی ہے, اور یہ جتنے بھی کرنسی ہے ساری ختم ہو جائیں گی. اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ آپ کی جو پیپر کرنسی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیجیٹل کرنسی بن رہی ہے. ابھی بھی دیکھیں گورنمنٹ آپ کو کیش بالکل کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آپ کی حوصلہ شکنی کرتی ہے کہ آپ کیش کا استعمال کم سے کم کریں اور ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں. آپ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کریں, آپ کے چیک کے تھرو ٹرانزیکشن کریں. تو ہمیں اب زیادہ تر اسی طرف لایا جا رہا ہے. بہت سے ڈیجیٹل بینکس آ چکے ہیں جو آپ کے ڈیجیٹل والیٹ بن جاتے ہیں. ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, اور اسی طریقے سے نیا پے وغیرہ, سادا پے ہے. تو یہ مختلف ہمیں اب لایا جا رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف. لیکن چونکہ اٹ سیلف اس کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے, تو ایسی کرنسی چاہیے ہے کہ جس کی ویلیو لوگوں کے ہاں ایک معروف ہو اور رائج ہو. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ کرپٹو کرنسی فیوچر میں اس کا ایک رواج بڑھ جائے گا. ٹھیک. شیخ یہ جو مختلف ٹریڈنگز ہیں, اسپاٹ ٹریڈنگ ہے یا فیوچر ٹریڈنگ ہے یا مارجن ٹریڈنگ ہے, تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سارے حرام ہیں یا کچھ گنجائش ہے ان میں؟
اس میں میرا خیال ہے اگر ہم پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جی کرپٹو کرنسی کا اپنا ذاتی شرعی حکم کیا ہے. بالکل. تو کرپٹو کرنسی کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے اور بڑا شدید اختلاف ہے. بعض اہل علم بلکہ اکثریت اہل علم جو ہے اس کو ناجائز قرار یہ دیتے صرف علماء کا اختلاف نہیں ہے، ماہرین معیشت کا بھی ہے یا صرف علماء کا ہی ہے؟ نہیں، شرعی حکم میں تو علماء کے اختلاف ہے، لیکن وہ کرنسی اور ایسٹ کے حوالے سے اس کے فائدے اور نقصان کے تعلق سے وہ ایک ماہرین کا اپنی رائے چل رہی ہے. لیکن اگر ہم شرعی حکم اس کا دیکھتے ہیں تو شرعی حکم کے تعلق سے علماء کا اس میں بڑا اختلاف شدید ہے، اور اکثریت اہل علم جو ہیں وہ اس کے ناجائز ہونے کا جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں. اور موقف اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ جو اس کے اندر جو مسائل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، مسائل اس کے اندر کیا ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ کی کا اعتماد نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. کل کو کرنسی اچانک سے یہ کریش کر جائے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے اربوں خربوں روپے جو لگے ہوئے ہیں اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ جو پیپر کرنسی ہے یہ بھی کل کو ضائع ہو جائے اور ہم سے کچھ مسئلہ ہو جائے تو اس کی بھی ضمانت اس پر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ میں موقف پیش کر رہا ہوں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ کی ضمان نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، صحیح، تو اس کے اندر غرر کا ایک عنصر موجود ہے کہ آج کرنسی جو ہے وہ $80,000 پہ کھڑی ہوئی ہے بٹ کوائن، کل کو لاکھوں پر چلا جاتا ہے. تو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے فلکچویشن بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس علماء اس سے منع کرتے ہیں. تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ غلط اور غیر قانونی چیزوں میں ہوتا ہے، جوئے وغیرہ میں، جوئے میں ہے، منشیات میں ہے، اسمگلنگ میں ہے، اور غیر قانونی چیزوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ کون استعمال کر رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. دوسری طرف وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے. اور ان اہل علم کی دو اقسام ہیں. صحیح. ایک وہ اہل علم ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنسی نہیں بلکہ ایک ایسٹ ہے، اور ایسٹ کے طور پہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا. اور ایز اے ایسٹ یہ اٹس سیلف اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے. مطلب ایسٹ وہ حرام ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو شریعت نے حرام قرار دی ہو. مثلاً کوئی شراب ہے، کوئی جوا ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی حرام گوشت ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو، موسیقی ہو، تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ چیز حرام ہے. وہ ایک سافٹ ویئر ہے، کوڈ ہے، اٹس سیلف ڈیجیٹل ایک چیز ہے، تو اس کے اندر کوئی حرمت کا پہلو بظاہر نظر نہیں آتا. وہ ایک ایسٹ ہے جس کی ویلیو ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اہل علم کی رائے ہے، لیکن یہ بہت کم محدود اہل علم ہے. چند ایک میں نے UK کے کچھ علماء ہیں ان کی میں نے اس پہ ریسرچ دیکھی ہے تو ان کا یہ موقف ہے. بعض اہل علم کی رائے ہے کہ نہیں یہ کرنسی ہے، اس کو ایز اے کرنسی ہم یوز کر سکتے ہیں. اور یہ جو محظورات ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ محظورات جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو پیپر کرنسی میں بھی آ سکتے ہیں. بالکل، پیپر کرنسی سے بھی منشیات خریدی جاتی ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے، غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں. پیپر کرنسی کے اندر بھی فلکچویشن ہوتی ہے، اگرچہ اس حد تک نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کیا صورتحال رہی. اچانک سے جو 150 سے 300 پر 350 پر روپیہ گیا، تو یہ صورتحال کسی پیپر کرنسی کے اندر بھی آ سکتی ہے اور آتی ہے. دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور حکومت کی ضمانت ہونا یہ شریعت کی شرط نہیں ہے. شریعت کی شرط ہے عرف. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ چمڑے کو بھی بطور کرنسی کا یوز کرنا شروع کر دیں تو میں چمڑے کے اوپر بھی کرنسی کا حکم لگاؤں گا. تو عرف جو ہے وہ اصل شرط ہے. تو یہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے. اور چند ایک ایسے ہیں جن کا اس بارے میں توقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے، اس میں فی الحال توقف اختیار کیا جائے. آپ اگر اپنی رائے بھی بتا دیں. میری رائے بہت حد تک یہ ہے کہ میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ کل کو فیوچر کرنسی بننے جا رہی ہے. اور میں اس کی چند ایک چیزیں آپ کو جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثلا چائنا نے اپنی ایک کرپٹو کرنسی لانچ کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، جس کو ECNY کہتے ہیں. ECNY کا مطلب ہے الیکٹرانک چائنا یوان. یہ انہوں نے ابھی لانچ کی ہے، اور وہ ایک کرپٹو کرنسی ہے بقاعدہ، یعنی اس کے پیچھے پراپر بلاک چین ہے. ہاں، اس میں اور باقی کرپٹو کرنسی میں فرق یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ چائنا کی کنٹرولڈ کرپٹو کرنسی ہے، سینٹرلائز کرنسی ہے. اس کو CBDC ایک بینک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سینٹرل بینک فار ڈیجیٹل کرنسیز اس کو کہا جاتا ہے. پیپر کرنسی کی طرح ہو گیا. پیپر کرنسی ایک چائنا کا اسٹیٹ بینک ہے جو مرکزی بینک ہے، ایک چائنا کا CBDC ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے. تو اب انہوں نے کرپٹو کرنسی لانچ کی ہے. پاکستان کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کرپٹو کرنسی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی PCC ایک بنائی ہے، پاکستان کرپٹو کونسل بنائی ہے، اور وہ اب
اس پر ورکنگ اسٹارٹ کر دی گئی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. بلکہ پی سی سی کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی پچھلے دنوں امریکہ میں تھے, تو ان کے بیانات دیکھنے سے پاکستان کی پالیسی واضح ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کرپٹو کرنسی کو, خاص طور پر بٹ کوائن کو جو ایز اے ایسٹ اپنے پاس استعمال کرنے پہ غور کر رہے ہیں. صحیح. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ماحول بن رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل کو 2 سال بعد 5 سال کے بعد یہ کرپٹو کرنسی کے پیچھے گورنمنٹس موجود ہوں. اور یہ جو میکینزم ابھی اس پر ورکنگ ہو رہی ہے سی بی ڈی سیز کو بنانے پر اور ایک سینٹرلائز میکینزم بنانے پر, یہ جب بن جائے گا تو پھر کرپٹو کرنسیز بہت تیزی کے ساتھ پھیلیں گی. تو میری اس میں رائے یہ ہے کہ اس کو ایز اے ایسٹ کے لے لیا جائے. صحیح. اور اس کو بطور کرنسی کے یوز نہ کیا جائے. ٹھیک. اور اس کے اندر ٹریڈنگ نہ کی جائے. آپ والیٹ اپنا بنا لیں. والیٹ کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں, ہاٹ والیٹس ہوتے ہیں اور اسی کولڈ والیٹس ہوتے ہیں. جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو وہ کوئی بھی والیٹ اپنا بنا لے جو محفوظ ہو, اور اس والیٹ کے اندر, ڈیجیٹل والیٹ کے اندر کرپٹو کرنسیز اگر آپ ایز اے ایسٹ لے کے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن پھر میں آؤں گا آپ کو سوال کی طرف جو آپ نے ذکر کیا ٹریڈنگ کے حوالے سے. تو جو مختلف ایپس ہمارے یہاں یوز ہو رہی ہیں, بائنینس ہے, آکٹا ایف ایکس ہے, اور دیگر ایپس ہمارے استعمال ہو رہی ہیں, اس کے اندر جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو میں تو اول تو یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اندر کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈنگ نہ کریں. اچھا. کیونکہ علماء کا ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو حرام سمجھتی ہے. اس میں انڈونیشیا کے علماء بھی شامل ہیں, ملائیشیا کے بھی شامل ہیں, مصر کا بھی فتویٰ موجود ہے, سعودیہ کے بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں. شیخ سلیمان الرحیلی حافظہ اللہ, ان کا فتویٰ اس کے تعلق سے موجود ہے. اور جو علماء جائز قرار دینے والے ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے اس تعلق سے. تو لہٰذا اس میں احتیاط کریں. وجہ بتا دیں, حرمت کی کیا وجہ ہے؟ حرمت کی وجہ جو میں نے ذکر کی, جو 3 وجوہات پہلے بات ہوئی ہے اس پر ہماری, ان کے ہاں وہی وجوہات ہیں. صحیح. تو اس لیے اس کرپٹو کرنسی کو ہم ایز اے ایسٹ کے لے کے رکھ لیں, اس کو ٹرانزیکشن کے طور پہ استعمال نہ کریں, ایز اے انویسٹمنٹ نہ کریں, اس کے ذریعے سے چیزیں خریدیں نہ, اور اس کے ذریعے سے ہم پروفٹ بھی نہ کمائیں. صحیح. اور ایز اے ایسٹ کے طور پہ اس کو لے کے رکھ لیا جائے جب تک کہ اس کے معاملے واضح ہو. اور ایسٹ کے طور پہ کیوں لے کے رکھ لیا جائے؟ تاکہ کل کو جب ہمارے لیے اچانک سے یہ کرنسیز الاؤ ہوتی ہیں اور رائج ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری پہنچ سے دور نکل چکی ہوں. صحیح. تو اگر آج کسی کے پاس روپیہ موجود ہے اور کل کو یہ روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہو اور وہ کرپٹو کرنسی میں اس سے لے نہ سکے, تو اگر آج لینا چاہے تو ایز اے ڈیجیٹل کرنسی اس کو لے سکتا ہے. یہ میرا ذاتی موقف ہے, اور میں نے آپ کو علماء کا موقف جو ہے وہ بتا دیا کہ اس تعلق سے کیا ہے. اور جو ٹریڈنگ ہے وہ نہ کی جائے. لیکن پھر بھی جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ٹریڈنگ 3 طرح کی ہوتی ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ ہے, اور فیوچر ٹریڈنگ ہے, اور مارجن ٹریڈنگ ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل یہ کہ نہ کی جائے. صحیح. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں, اگر آپ بیچنا چاہیں کرپٹو کرنسی, آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑھ گئی ہے, میں کوئی اور کرنسی لے لوں اس نیت سے, تو آپ صرف اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیوچر ٹریڈنگ اور مارجن ٹریڈنگ دونوں کے اندر سود بھی ہے, دونوں کے اندر جوا بھی ہے, قطعاً حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. تو اس کو آپ نہیں کر سکتے. فیوچر ٹریڈنگ اور مارجن ٹریڈنگ صرف اگر آپ کرنا چاہیں اسپاٹ ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسپاٹ ٹریڈنگ میں اتنا پروفٹ نہیں ہے. شیخ, اگر آپ ان تینوں کے درمیان فرق بتا دیں, جی, جو مختلف ٹریڈنگز ہیں, فیوچر, مارجن اور جی. اسپاٹ ٹریڈنگ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی قیمت مقرر کر دیتے ہیں کہ میں اس قیمت پہ یہ چیز سیل کر رہا ہوں. صحیح. اور وہ جیسے اس قیمت پہ پہنچتی ہے, جو بائر ہوتا ہے وہ خریدار جو ہوتا ہے وہ خرید لیتا ہے, بائر اس کو بیچ دیتا ہے. اور اس وجہ سے اس طرح سے پھر جو ہے وہ چیزیں یعنی اسی وقت میں جہاں پہ آپ نے اسپاٹ لگایا ہوتا ہے اسی چیز پر وہ چیز بک جاتی ہے فوراً. اس کے اندر نہ تو آپ نے کوئی اضافی جو ہے وہ کوئی وقت لینا ہوتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی جوا ہے, نہ آپ نے کوئی سود لیا ہوتا ہے اس کے اندر. فیوچر ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک قیمت مقرر کرتے ہیں ایک کرنسی کی, اور پھر وہ جب اس پر پہنچتی ہے اور ایک بندہ خریدار خرید لیتا ہے تو اب ایک اور مدت مقرر ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ کرنسی آپ کو واپس آنی ہوتی ہے. صحیح. اصل میں وہ کرنسی کی خریداری نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ ہوتا یہ بیسیکلی کہ اس کے اندر جوا لگ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جوا صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کرنسی واپس آپ کے پاس آئے گی تو اس کے درمیان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے, اگر وہ کرنسی بڑھ گئی تو آپ کا فائدہ ہے, کرنسی پیچھے چلے گی تو اس کا فائدہ ہے, اس کا نقصان آپ کا نقصان ہے. تو یہ جو جوئے والے معاملہ ہے فیوچر ٹریڈنگ کے اندر, اس وجہ سے یہ اگر کرپٹو کرنسی جائز بھی ہو تب بھی فیوچر ٹریڈنگ بلا اتفاق حرام ہے. اور اسی طریقے سے مارجن ٹریڈنگ کے اندر پراپرلی سود ہوتا ہے, اس میں لیوریج دیا جاتا ہے. لیوریج کے ذریعے سے پھر وہ آگے اس کی جو ہے وہ ٹریڈنگ کی جاتی ہے. اور لیوریج کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ لیوریج جو ہے اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو لیوریج کے اوپر دے رہے ہیں پیسہ وہ کوئی فیس ہے, وہ فیس نہیں ہے. فیس کے نام پہ لے رہے ہیں, فیس کے نام پہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن لیوریج جتنی ہوتی ہے آپ نے اتنا ہی اماؤنٹ ان کو دینا ہوتا ہے. تو وہ پرسنٹیج ہوتی ہے.
آپ نے اگر $10,000 لیے تو آپ اسی حساب سے اس کی فیس ادا کرنی ہے, تو یہ اسی مارجن پہ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو فیس تو ہوتی ہے نا کہ ایک فکس فیس ہوتی ہے کہ چاہے آپ $10,000 لیں یا $1,000 لیں, سروس فیسز ایک ہی ہوتی ہیں. تو وہ نہیں ہوتی, وہ اصل میں اس کی پرسنٹیج کے حساب سے ڈفرینٹ اس کے اندر ہوتا ہے کہ $1,000 پہ اتنا ہے, 10,000 پہ اتنا ہے اور فلانے پہ اتنا ہے. اور پھر آپ کو لاس ہو یا پروفٹ ہو, آپ نے وہ مارجن, آپ نے وہ لیوریج پہ آپ نے اس کو فیس ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ سود کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ اور مارجن ٹریڈنگ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ جب آپ کر سکتے ہیں اور اس میں فائدہ نہیں ہے, اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. صحیح. پروفٹ سارا جو ہوتا ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ میں اور مارجن ٹریڈنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سود بھی ہے اور وہاں پہ غرر بھی ہے اور جوا بھی ہے وہاں پر. تو اس وجہ سے, لیکن بہرحال شرعی حکم واضح ہے. اگر کرپٹو کرنسی کو تمام علماء جائز قرار بھی دے دیں تب بھی صرف اسپاٹ ٹریڈنگ ہی جائز ہوگی, فیوچر ٹریڈنگ اور مارجن ٹریڈنگ جائز نہیں ہوگی. اس کے معیشت پر کیا اثرات ہیں, کیوں پابندی لگائی ہے حکومت نے؟ اصل میں حکومتوں کو جو خطرات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو حکومتیں چاہتی ہیں کہ معیشت کنٹرولڈ ہو, اور ظاہری بات ہے حکومت کنٹرول اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگایا جا سکے. تو جو ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہوتی ہیں, کہ جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کس کے پاس ہے, تو وہاں آپ اس سے وہ ٹیکس نہیں لے سکتے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ ابھی تک جو حکومتوں کے خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آگے چل کے پھر کیسے, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کے پاس کیا چیز موجود ہے تو ہم ٹیکسز کیسے لگائیں گے کرنسی اور پر کیسے چلائیں گے. حکومتی بالادستی کو قائم رکھنا, جی اصل بات یہی, اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حکومتی بالادستی ہونی چاہیے, معیشت پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ظلم اور ناانصافی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کنٹرول معیشت جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر امن امان اور عدل جو ہے وہ قائم رہے اور ظلم و ناانصافی سے بچا جائے. لیکن آگے چل کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجھے جو متبادل نظر آتا ہے بظاہر بینکنگ سسٹم کا اور پیپر کرنسی کا, وہ یہی کرپٹو کرنسیز ہوں گی اور ان کے ڈیجیٹل بینکس ہوں گے جو آگے چل کے ہمیں آہستہ آہستہ اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی بطور کرنسی ہم پاکستانی استعمال نہیں کر سکتے, جی, اور اگر کسی ملک میں اسے تسلیم کر لیا گیا ہو جی تو وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کرنسی کے طور پہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ استعمال ہوتی بھی نہیں ہے. صحیح. عام روزمرہ کی خریداری میں یہ چیزیں نہیں استعمال ہوتی ہیں, ایز ایسٹ ہی لیا جاتا ہے اور اسی کو بیچ کے اسی کو خرید لیا جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ ابھی تک رائج اور چلی آ رہی ہے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر, آپ نے وقت دیا, بارک اللہ فیکم. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے مختلف شرعی, معاشی اور عملی پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی. یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں جب تجارت, سرمایہ کاری اور معیشت کے انداز بدل رہے ہیں تو ایسے جدید مسائل کو سمجھنا اور ان میں علماء کی رہنمائی حاصل کرنا یہ ہم سب کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ کی رائے, آپ کے سوالات اور آپ کا ساتھ ہمارے لیے باعث حوصلہ ہے. پروگرام حلال و حرام میں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ظہیر شریف کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.